بسم سات نام اللہ تعالی کے الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الحمد سب تعریف للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا چلا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہیں، المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہیں۔ ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ اب پہلی وضاحت ہے بسم اللہ کے بارے میں۔ یہاں دیکھیے گا، بسم میں دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری زبان میں نارملی حروف کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جب شروع میں آ جائیں تو اس کے میننگز ہوتے ہیں، جیسے با، بے جسے کہتے ہیں اردو میں، با، ساتھ۔ با کے اور بھی میننگز ہیں لیکن ساتھ۔ اسم کا لفظ جو ہے وہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، بسمی ساتھ نام۔ اسم کی جمع اسماء ہے، اسماء۔ اسماء کسے کہتے ہیں؟ بہت سے ناموں کو اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو اسم آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے، جانا پہچانا ہے۔ اسم اسماء، بسمی ساتھ نام، اللہ تعالی کے، الرحمن۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ چھوٹی سی ایک گیم ہے۔ ہر ورڈ میں کچھ حروف چھپے ہوتے ہیں، اگر آپ ان حروف کو پہچان جائیں تو اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ جیسے الرحمن، اس میں جو اصل حروف ہیں را، ہا اور میم ہے۔ رحم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے نا۔ جب یہ یہاں پر یوز ہوا الرحمن، یہ کیسے بنا؟ ایک تو آپ یہ دیکھیے گا، الف لام، اتنی سادہ سی بات ہے، آپ اپنی زبان میں پڑھتے رہے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ جب کبھی انگلش میں کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا ہو تو پہلے کیا آتا ہے؟ دا، ٹھیک ہے۔ عربی میں الف لام آتا ہے، الف لام۔ اب آپ نے اس کو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ایسے ہیں جو الف لام کے ساتھ آتے ہیں، تو الف لام یہ خاص کرنے کے لیے ہے، عام چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جس میں رحمت کا مبالغہ پایا جاتا ہے، وسیع رحمت۔ کتنی وسیع، نو ون کین امیجن، اتنی وسعت ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ گرمی کی شدت ہے صحرا میں، اچانک تیز بادل آتے ہیں، کالے سیاہ بادل آتے ہیں، ہوا آتی ہے اور موسلا دھار بارش برسنے لگتی ہے، اور لوگ، جانور اور ارد گرد کی تمام چیزیں اپنے وجود سے بھی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک حصہ ہے۔ لیکن میں الرحمن کے بارے میں ایک بڑی خاص چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہمیں وجود دیا، بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، سونگھنا سکھایا، ٹچ کرنا سکھایا اور ٹچ کرنے کے لیے سینسرز دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ برڈز دیے اور پھر ٹیسٹ کرنا سکھایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے کتنی رحمتیں ہیں جو ہمارے وجود پر ہیں، اس کائنات میں ہمارے رزق کے لیے کتنا انتظام کیا۔ ساری رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھ دیا، جانتے ہیں کون سی؟ الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کا علم دیا ہے۔ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ الرحمن، اہل مکہ پوچھتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ رحمان کے نام سے نہیں بلانا چاہتے تھے، اور ہم اہل کتاب کو دیکھتے ہیں وہ ہم پر بلیم عائد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ایسا ہے جو بہت بے رحم ہے اور نعوذ باللہ بہت زیادہ سنگ دل اور قہار ہے، قاہر اور جابر ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار نہیں دوسری بار بھی رحمت ہے۔ الرحیم میں بھی اگر آپ بنیادی حروف دیکھیں گے، الف لام کو نکال کے را، ہا اور میم، اب آپ نے یہ ہر ورڈ میں تلاشی لینی ہے اصل حروف کون سے ہیں۔ جب آپ تلاشی لیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا ہے بات رحمت کی، لیکن جب الرحمن کی صورت میں آیا تو وسیع رحمت والا، جب الرحیم کی صورت میں آیا تو اس کے میننگز کیا ہو گئے؟ نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کے بنیادی حروف کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گیم ہے، اور یہ گیم بڑی دلچسپ ہے۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ کا ترجمہ آ گیا ہے؟ تو آپ سب اکٹھے بولیں گے بسم، ساتھ نام اللہ، اللہ تعالی کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کا ایک حرف بولتے ہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جنہوں نے پہلے سیکھ بھی رکھا ہے انہیں بھی آگے بڑھ کے اسی ذوق و شوق سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد، ہم الحمد میں دیکھیں گے، آپ نے دیکھا الف اور لام، ہر جگہ صرف ایک ہی اصول ہے، الف لام کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا نا، تو باقی حروف کیا رہ گئے؟ بولیے سب مل کے، ہا میم دال۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہم تعریف کو کہتے ہیں، الحمد تمام تعریف جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الحمد خاص ہو گیا نا، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور ہم تفسیر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے، حمد کو کھول کھول کے دیکھیں گے کہ حمد میں کیا کچھ آتا ہے۔ رب بھی رب ہے، رب اس کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پالنے والا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی چیز پالی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی بلی پالی ہو؟ اچھا، طوطا پالا ہو، یا کوئی اور بکریاں لوگ پالتے ہیں، یا گائے بھینس پالتے ہیں،
پیٹ اینیملز رکھتے ہیں نا لوگ، جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کیئر کریں، تو جب ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے وہ تو کیا ہی بات ہے، یعنی اپنا بچہ پالنا. تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے تو کس کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، اس کی ہر ضرورت کا. تو اللہ تعالیٰ کیسا پالنے والا ہے، وہ ہمارے جسم کو بھی پالتا ہے، وہ ہماری عقل کو بھی پالتا ہے، ہماری روح کو بھی پالتا ہے، ہمارے اندر محبتوں کو بھی پالتا ہے، نفرتوں کو بھی پالتا ہے. نفرت بھی تو اس کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر نفرت نہ رکھتا تو ہم برائی سے کیسے نفرت کرتے؟ وہ جیسے ہمارے وجود کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے افعال کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال بھی. الحمد، تمام تعریف للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. للہ. اب دیکھیے آپ، اللہ، پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ، اب آپ پڑھ رہے ہیں للہ. لام ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے. آپ الگ کر کے لکھیے، پھر یاد نہیں رہے گا. للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اپنی تعریف پسند کرتے ہیں؟ جی، سچے لوگ تو ضرور بتائیں گے کہ ہم اپنی تعریف پسند. سارے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو. بدنام ہونا کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی اچھا نام چاہتا ہے نا. لیکن یہ والی بات یاد رکھنی چاہیے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ بندہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے قابل تعریف ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تعریف کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھونک بھر جاتی ہے. اس کے پیچھے سے اس کا اچھا تذکرہ ہو سکتا. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ سامنے تعریف اور پیچھے برائی کرتے ہیں. یہ ایسے بیہیویئرز ہیں جو ابلیس سکھاتا ہے. تو اب ابلیسیت سے رحمانیت کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ربی، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. عالم جہان کو کہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں پہلے سے کہ عالم جہان کو کہتے ہیں؟ سارے لوگ جانتے ہیں نا. اور عالم کسے کہتے ہیں؟ علم والے کو. تو یہ ذرا دھیان رکھنا ہے. عالم جہان کو کہتے ہیں. عالمین، سارے جہان. کون کون سا جہان ہے؟ ایک وہ جہان ہے جس میں ہم جیتے ہیں، اور پھر وہ جہان جن کو ہم جانتے ہی نہیں، جو غیبی سلسلہ ہے، جیسے جہاں جنت ہے، جہاں دوزخ ہے، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے. کتنے ہی جہان، کتنے ہی جہان ہے. تو وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب تعریف اس کے لیے. عین لام میم اس کا روٹ ہے. پھر ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، اور اس بار ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں گے الرحمن روٹ کیا ہے؟ الرحیم روٹ کیا ہے؟ راحمیم. الحمدللہ. مالکی، مالک ہے. آپ کسی چیز کے مالک ہیں؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ آپ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ بات آپ کو پتا ہے؟ الحمدللہ. ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں میں اپنے زندگی کا خود ہی مالک ہوں. اچھا، مالک ہونے کو آپ سمجھتے ہیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زبان میں یوز ہونے والا ورڈ ہے مالک، جس کی ملکیت میں کچھ ہو. اور یوم کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دن. تو ہمارے یہاں یوم، ایام یوز ہوتا ہے. دن کا الدین بدلے کے، الدین. اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ نیا ہے. دین کا لفظ ویسے تو یوز ہوتا ہے.
الف لام لگ گیا تو اس کے میننگز خاص ہو گئے. ویسے تو دین کہتے ہیں ریلیجن کو, ٹھیک, جب الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے بدلے کا یا جزا کا دن. یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے, جزا کے دن کا مالک ہے. الدین دال یا نون اس کا روٹ ہے.